والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اجمعین۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ انتہائی خوبصورت شام، انتہائی خوبصورت تقریب حلقہ پونچھ 5 کے جو احباب آپ یہاں پہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ سیکرٹری تعلیم سردار خان بہادر عبداللہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار امتیاز شاہین صاحب، سردار طاہر سلطان صاحب، تیمور ادریس صاحب، یہ آپ کھڑے جائیں۔ اب میں آپ جو میرے بزرگ بھائی دوست یہاں سامنے ہیں، ان میں سردار منور انقلابی صاحب، طارق چغتائی صاحب، تھرار سے شروع کرتے ہیں اپنے امیدواران میں کہ جو ایک کی جو آپ کے ساتھ میری چونکہ ملاقات یہاں پہ موجود میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی سردار احمد صغیر، جو صغیر صاحب کی نشانی کی صورت میں آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے، تو تھرار میں اس دفعہ کمال کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرار کو اللہ تعالیٰ نے کسی، شاید وہ امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دعا ہے کہیں نہ کہیں سے آخر پہ تھرار سے ایسے ہمیشہ کارآئی نمایاں سر انجام پا جاتے ہیں کہ تھرار کا جو عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورے حلقے کا شملہ اونچا ہو جاتا ہے۔ تھرار میں ہمیں ٹکٹوں کے حوالے سے کافی مشکلات تھی، لیکن سوچو بیچار چونکہ ایک سے بڑھ کے ایک جان نچھاور کرنے والا ساتھی ہو، لیکن میں نے وہاں پہ جو اپنے ان دوستوں کو، امتیاز صاحب کو اور باقیوں کو، عتیق سلامت صاحب کے ساتھ بھی میری نشست ہوئی، جو نیچے نہر والے جو تھوڑا اوپر مرتبہ توجہ رکھتے ہیں، اس میں نشاط صاحب بھی چونکہ نٹائی والے ان کو اپنے میں لیتے ہیں اور تھرار والے، لیکن وہ دونوں جگہوں پہ اپنا اثر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور بھی جتنے وہاں پہ ساتھی تھے، تو ہم سردار اشتیاق صاحب کی صورت میں ٹکٹ پہ کتنا یونانی مسکنسنسی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھرار میں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے سردار لیاقت صاحب، لیاقت صاحب کا چونکہ انداز دو ٹوک بے باک اور بڑا کمٹمنٹ والا ہوتا ہے۔ صغیر صاحب کی شہادت کے بعد سردار لیاقت صاحب نے یہاں پہ اسی لان میں، اس وقت یہ حلقے کے صدر تھے مسلم کانفرنس کے، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ تھی صغیر صاحب کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، تو سردار لیاقت صاحب نے بالکل دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ تو یونین کونسل ٹائم کے اندر سردار لیاقت صاحب کا جو چہرہ ہے وہ عمران خان کا چہرہ ہے، سردار لیاقت صاحب کا جو چہرہ ہے وہ سردار تنویر الیاس کا چہرہ ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں تھرار پہ فخر ہے، ٹائم پہ بھی اتنا ہی گمان اور فخر ہے۔ تو آپ نے، میں حفیظ صاحب کے ساتھ چونکہ اس نے دو مولانا تھے، انہوں نے ہماری بہت چلنی رہی، تو میں نے صرف سردار حفیظ صاحب کا نہیں اور بہت ساروں کا، لیکن حفیظ صاحب ماشاءاللہ یہ چونکہ جاندیدہ آدمی ہیں، لچک رکھتے ہیں، غصہ نہیں کھاتے، ان کو میں باہر میں نے کہا جی ہمیں تو تھرار سے بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ آگے یوسی تمروٹا میں جب آتے ہیں تو وہاں پہ انتہائی شریف النفس، تعلیم کے شعبہ سے وابستہ، اور آپ ان کی پوری زندگی دیکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے یہاں کا مزاج ہے کہ ہم بالکل لگت پگوں سے ہمارے دوسرے لوگ، لیکن میں سردار مظفر صاحب کے ان کے 2 بچوں کے حادثے ہوئے، جنہوں نے ان کے وہ بچے دیکھے ہوئے تھے، آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل
حوصلہ ہو سکتا ہے، ایسا دکھ، ایسا درد اور ایسی تکلیف برداشت کرنی آسان نہیں ہوتی. تو سردار مظفر صاحب کی صورت میں ہمارے پاس تمروٹا میں یہ وہی چہرہ ہے جو عمران خان اور سردار تنویر کا چہرہ ہے، لیکن یہ پنچ کی شرافت کا، حیا کا بھی ایک پیکر ہے. تو اس لیے تمروٹا میں منور انقلابی صاحب، سردار شوکت ایڈوکیٹ صاحب نہیں آئے ہوئے، وہ حیا صاحب نہیں تھے. جو آپ لوگوں کے ادھر چھوٹا موٹا سیوتے نا بھی کوئی ہے، میں ہم صبح بھی آگا تھا صدام کا کہ سیوتے والوں کو اس دفعہ جو ہے نا پرانی روایتیں چینج کریں. تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہی ہے، بس پرسنل ریکویسٹ ہے. پتہ نہیں لیڈ مقصود بھائی صاحب اوپر سے کریں گے، ارباب صاحب کریں گے، لیکن کسی کو کرنا. بنگوئی میں آئے، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، عبدالستار یہاں پہ بیٹھا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے منور انقلابی صاحب اور جو دوسرے بزرگ بیٹھے مجھے بار بار اس کے آنے نے کیا چلاوا یہ اس طرح کہ سردار محمود حسین باشانی صاحب یہاں بیٹھے ہو. باشانی صاحب میرے والد کے بھی استاد تھے، لیکن میرے بھی استاد تھے. میرا جو بیٹے بڑے عمر حمزہ میں ان کو کئی دفعہ، چونکہ عمر کو تھوڑا بہت سمجھ ہے، یہ ٹبروں کی تھوڑی بہت اس کا وہ کیا گرومنگ، تو اس کو میں اکثر باشانی صاحب کے ساتھ کہ یہ میرے استاد ہیں، دیکھو ابو کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. سردار محمود حسین باشانی صاحب کی پوری زندگی، مطلب میرے کہنے سے بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی دائیں بائیں اور لوگ بھی کھڑے وہ ان کے بھی اتنے محترم تھے، استاد تھے. ان کی آپ زندگی کی طرف دیکھیں کہ استاد ہونا، مدرس ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے. جس طرح ہمارے ایک اور یہاں استادوں میں سردار خلیل صاحب تھے جو تمروٹا والے ہوں، یا سردار خلیل چغتائی صاحب جو طارق چغتائی صاحب کے والد صاحب تھے. یہ استادوں کا بڑا رول ہے. میں چونکہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، بعض کا ہمارے بارے سوچنے اس پوری طرح معلومات ہے، چونکہ میں اگر لوگوں کے ساتھ عقیدت اور مجھے چیزیں نہ پتہ. یہاں ہمارے پار جو ہے نا اپنا جنوبی باغ میں، وہ ایک ہمارے ہے رفت اللہ بیگ صاحب، تو وہ کہنے لگے میرے والد سے ڈاکٹر چشتی صاحب، تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا میسج، چونکہ رش ہوتی ہے بعد کا، تو کل انہوں نے کیا، تو میں نے کل ان کو کہا بیگ صاحب کو، میں نے کہا جی وہ چشتی کیوں لکھتے تھے؟ تو شاید بیگ صاحب کا فہم، میں نے کہا جی میں نے خود پرسنل ان کی تقریریں سنی ہوئی ڈائریکٹ آڈینس پر. تو اس میں یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ محمود حسین باشانی صاحب کہ اس فلاح معاشرہ میں، اس کو آگے لے جانے میں، اس کی تعمیر و ترقی میں اور اصلاح معاشرہ میں بڑا کلیدی رول رہا ہے. اب ان کے دو بیٹے ہمارے درمیان، عبدالقدیر تو شاید ابھی سیاست میں نہیں آ رہے، وہ اس میں ہے، لیکن عبدالستار کی صورت میں یہ جو آپ کے درمیان موجود ہے، آپ نے اور میں نے سردار محمود حسین باشانی صاحب کی ان قربانیوں کا دیکھیں تو بہت آگے، لیکن ہم ان کے لگائے ہوئے پودے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ثمرات، اس میں یقینی طور پہ ان استادوں کا بڑا رول ہے. آپ نے عبدالستار کی صورت میں سردار محمود حسین باشانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کے چہرے کو یاد رکھا. تمروٹے کا میں نے بتا دیا، لیکن یہ لینڈ سلائڈ وکٹری، اگر آپ کے اس بھائی کو، میں جہاں جاتا ہوں آزاد کشمیر میں جھاڑو پھر رہا ہے، تو یہاں آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ چونکہ ہمیشہ میرا مان رہے ہیں اور آپ نے یہ اس کو ثابت کیا. اب آگے آتے ہیں، یہاں پہ اوپر جو ہے سردار آزاد صاحب سامنے بیٹھے، ان کی ایج فیکٹر، ان کی ہیلتھ کے مسائل کے ہونے کے بعد اسی لان میں جب ہم سردار صغیر صاحب کے حوالے سے مشورہ کر رہے تھے، کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے. جب یہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے نام آیا اور اس پہ بات چیت چل پڑی، تو سردار آزاد صاحب کھڑے ہوئے، اسی طرح مجھے یاد ہے بجلی گئی ہوئی تھی، تو سردار آزاد صاحب نے کہا کہ بھائی جو آپ بنگوئی والے دیں گے اس سے ڈبل دیں گے، ہم آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بہن اور بیٹی کا مان رکھنا. اور یہ پاچیوٹ والے سردار طاہر سلطان صاحب ہوں، سردار آزاد صاحب، انہوں نے جس کمٹمنٹ اور جس میں یہ سمجھا، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے وہاں سے نیچے ریاض کیانی صاحب تھے، اور کئی سارے بھائیوں کے نام نہیں لیے جا سکتے. اور پاچیوٹ میں انتہائی ہمارے محترم بزرگ سردار صاحب خالد صاحب، جتنے لوگ تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے جس سٹینڈ سردار صاحب خالد صاحب کی جو شخصیت ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے جب مجھے ڈسگریس کرنے کی، ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں نے پاکستان تحریک انصاف پہ کہا کہ میں اردو پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، لیکن میں اپنے ایک بزرگ جو سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے، اس کا شملہ نیچے نہیں ہو سکتا، اس کی کان نہیں لگ سکتی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ آج بھی سردار قیوم نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے کو غلطی ہے. وہ وہی بات تھی کہ جہاں سے ہماری بگڑی پھر بن نہیں سکتی. میں نے کہا میں اس عمر میں سردار صاحب خالد صاحب کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، میں کرنے دوں گا. میرے ہوتے ہوئے کوئی زبان سے ہٹنے کا تصور نہ کرے، نہ میں ہٹتا ہوں نہ کسی کو ہٹنے دوں گا. میں نے کہا جی وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے سینئر ترین پارلیمنٹیرین کے ساتھ.
وہ کہتے جی پی ٹی آئی میں نہیں شامل ہوئے. میں نے کہا ہم جوکر ہیں. میں نے سچی بات آپ کو بتاؤں, کلپیں چلتی رہتی ہیں, میں نے وہاں کو وہ گالی دی کہ جو نارملی آپ نے نہیں سنی ہو. میں نے کہا سردار صاحب خالد صاحب چیئرمین تحریک انصاف کے جلسے میں شامل ہوئے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پاگل ہے. تو یہ وہ چیز تھی کہ غلط کیا جا رہا تھا. چونکہ جو پہلا ہمارا الیکشن تھا, ہمارے بھائی چودھری اسلم صاحب, میں نے ان کو فون کر کے کہا, میں نے کہا چونکہ ہم انڈائریکٹ بات کیا کرتے, پیغام پہنچ جاتے, میں نے کہا سردار صاحب خالد صاحب کو آپ نے کہنا ہے کہ دسمبر والی جو نیکسٹ ٹرم ہے اس میں ان کو ہو جائے گا. تو میں نے کہا پہلی ٹرم ہے, چونکہ ہمارے چیف آرگنائزر تھے ہمارے بھائی سیف اللہ خان نیازی صاحب, انہوں نے مجھے خود کہا فون کر کے, ان کو یاد تھی یہ بات. یہ جب اس طرح گڑبڑ کی جا رہی تھی, اس گڑبڑ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک بھائی ہے اسفر قریشی, وہ اس میں صاحب ثروت مخیر حضرات میں آتا ہے. اب جو صاحب ثروت ہے اس کو کون کدھر لے جائے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں نظریاتی کمنٹمنٹ کو کوئی نہیں دیکھتا. ابھی ہماری ایک یوسی منڈول ہے, اس میں ایک انتہائی ہمارا سفید پوش کارکن جو مجھے سردار ارزش جو ہمارے جیرہ والے ہیں, وہ کہتے ہیں میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو سردار صحیح پی ٹی آئی میں تھا, اندازہ کرے 2002 میں اس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا. اور جو یوسی ہماری گمبھیر ہے پون شیخ کی, اس میں سردار افراز, وہ کل بھی ہمارے پروگرام میں تھا, انتہائی پرانا آدمی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاچھوٹ میں جیسے تیسے, چونکہ پاچھوٹ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل جڑے ہوئے, تو آپ نے سردار آزاد صاحب کی صورت میں ہمیں اسی طرح سرخرو کرنا ہے. اور یہ ہمارا چہرہ ہے, ان سے توقع نہ کریں کہ وہ ہر گھر پہنچے ہوں گے, طاہر سلطان صاحب کی صورت میں پہنچے ہوں, ہمارے کسی اور صورت میں پہنچے ہوں, کسی کا پیغام کہیں پہنچے گا. تو یہ سیٹیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو تحفہ کرنا. آپ کی ایک نئی یوسی تمروٹا اس حلقے میں نئی یوسی بنی اور دوسری یوسی بنا کر, اس میں چونکہ میجارٹی آپ لوگ یہاں پہ آئے, اور اس میں آپ نے سید عامر شاہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. اگرچہ میرا یہ خیال تھا کہ جو یہاں پہ باقی قبائل ہیں, کیانی برادری کی بہت بڑی تعداد ہے, پٹھان یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, مجھے اس کا چیز ہے عقائدی ہے. یہاں پہ جو بمبے مرزے ہیں ان کا کافی بڑی تعداد, دوسرے قبائل بھی ہوں گے, صدروں کی ایک بڑی تعداد بھی, اور نمارا کی صورت میں نچلے بیلٹ اور پاشیور سے بھی, یہ جو ہمارا سامنے چوک والا ایریا ہے, اوپر سیاب صاحب والی, سردار سیاب صاحب والی 2 وارڈیں, یہ بھی اس میں آئی ہیں. لیکن یہ بیناکہ سید عامر شاہ سادات کی تعظیم اور تکریم ہم سب پہ لازم ہے. آل رسول کی تکریم میں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, میں نے متعدد جگہوں پہ یہ بات کہی ہے کہ امیر تیمور رحمۃ اللہ علیہ جب سادات کی بستیوں سے گزرتے تھے تو سٹینڈنگ آپریٹنگ آرڈر سے کہ گھوڑوں کی پشتوں سے نیچے آئے, اور اس میں یہ آپ کے جو اسلاف میں 2, ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, خلفاء راشدین, یہ تابعین تبع تابعین کے بعد ایک ایسا حکمران کہ جو اندر باہر سے تقویٰ کا پیکر تھا. وہ اس بات پہ غم مناتا تھا اور روتا تھا کہ ہم نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک, ہم قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. اور یہی کیفیت امیر تیمور رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی. چونکہ یہ حافظ قرآن تھے, ان کو جب کسی نے کئی دفعہ طعنہ دیا تو وہ کہتے تھے کہ میرے اندر خدا بستا, مجھے خدا کا خوف ہے, مجھے ایسا طعنہ نہ دو. لیکن اسلام کی تلوار, اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے جب اس کی افواج باہر نکلے تھی تو پشتوں کے کشتے اور پشتوں کے پشتے ملاتی تھی. لیکن چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو حجت البالغہ میں صفحہ 1200 کے اوپر آپ دیکھیے, شاہ ولی اللہ مجلس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب مسلمان بیرا رب ہوں گے, میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں گے, تو ان پہ ایک ایسی قوم نازل ہوگی جس کے گھوڑوں کی سونڈوں سے چنگاریاں نکلیں گی, ان کے ناک چپٹے ہوں گے, اور یہ دنیا کی سخت ترین قوم ہوگی, اور یہ گھوڑوں کی پشتوں پہ کئی دن مسافت کریں گے, اس پہ رہ سکیں گے, اور گھوڑے کی اس پشت سے نیچے اترنے کی کوشش ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی ان کا سٹیمنا
ان کو جو دنیاوی حاجات ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کا ملکہ حاصل تھا. شاہ ولی اللہ مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے جب کسی چیز کے کنکلوژن نہ پہنچے، جیسے قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، یعنی الف لام را، الف لام میم یا الف لام صاد، ایسے جتنے حروف ہیں جب شاہ ولی اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو. بات یہ ہے کہ اس میں شاہ ولی اللہ نے اس حدیث مبارکہ جو میں بات کر رہا تھا کہ قوم نازل ہوگی، اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں یہ کہا کہ یہ چنگیزی تھے اور یہ چنگیزیوں کے بارے میں تھی کہ یہ اتنی سخت جان قوم تھی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس قوم نے سادات کی شان آپ کو یہ کہی کہ ان کی بستیوں سے گزرے تو ان کی شان اور اکرام اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ گھوڑوں کی پشتوں سے نیچے. تو آل رسول کے حوالے سے ہمیں یہ کسی کے لیے نہیں، یہ آپ کا بخت میرا بخت خود بنتا ہے آپ کو آل رسول کی شان میں ہمیشہ تعظیم کا جذبہ رکھنا، اس کو اپنے آپ کو غلام سمجھنا ہے. آل رسول سپریم ہے. اس کے بعد اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیناکے میں کوئی چھوٹی موٹی رہی صحیح کسر ہے، بیناکہ والوں نے سرخرو کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ میری یہ گزارشات جو میں نے بیان کر لی میرا خیال ہے یہ تھوڑا کہ آیا ہوا زیادہ ہوا. ورنہ مرا میں میرے پاس ندیم انجم صاحب انتہائی کمیٹڈ آدمی ہے، بالکل بھائیوں کی طرح ہر سرگر میں کھڑا رہنے والا آدمی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی ایسے بھائیوں کی کوئی خواہش کرے تو ایسے آدمی کی خواہش کرنی چاہیے. وہ میرے پاس نیر صدیق کو لے کے آئے، ہم نیر صدیق کو کہیں اور لگانا چاہ رہے تھے. اب جب بورڈ بنے یہ سارے ہوئے تو آپ لوگوں نے نیر صدیق کے حق میں فیصلہ کیا. میں اور نہ مارا ہماری قابل فخر یوسی، میں یہ کہوں گا کہ نیر صدیق اس وقت عمران خان اور میری صورت میں آپ کے درمیان موجود ہے. اب آپ نے ہمیں کیسے شروع کر، وہاں پہ میرے کئی بھائی جو ایسے بعض کا ٹبرے نہیں زید، واڈا نہیں زید، بننے نہیں زید، مطلب بیرا نہیں زید، میں یہ کہوں گا کہ وہ اس وقت پاسا پلٹے پھرے. میں آپ کے لیے جو کہا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کروں گا اس یوسی کے لیے کہ جو آپ کی خواہش اور خواب ہو. ریاڑہ میں آئے نعیم صاحب، وہاں پہ نعیم صاحب کی صورت میں ریاڑہ نے بھی ایک اپنی تاریخ ہے اور ایک اپنی پہچان رکھتا رہا. ریاڑہ نے جنرل الیکشن میں بھی جس بے باکی اور جس جنرسٹی کا مظاہرہ کیا، ریاڑہ میں ہمیں ابھی اگرچہ آپ کو ایک پوسٹ دی ہے جو پوری ریاست کی پوسٹ ہے ریاض خان کی صورت میں، ایک آدھ ممکن ہے کوئی چھوٹی پوسٹ بھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اصل تو ہماری جو بی آئی والے بھائی امجد جلیل صاحب بھی آج تشریف نہیں لائے کدھر میں. تو لیکن میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ میں نے چھراڑ سے شروع کیا تھا. آپ جو لوکل کونسلز والے جو آگے یو سی کے چیئرمین بھی بنیں گے اور ضلع کونسل کے ممبران، ابھی تک آپ کے یہاں پہ جمیل صدر صاحب تھے ٹرانسپورٹ والے کے، ابھی ہم نے اس حلقے میں کوئی کام نہیں کیا. آپ کی سیاسی سردار لیاقت صاحب لڑنے شروع ہو گئے، حالانکہ میں ان کو کوئی کسی اور کھاتے میں ڈالنا چاہ رہا تھا، کوئی فوڈ اتھارٹی میں گئے کہ اس نے لوگوں نے دھوکہ ڈالا. تو ابھی یہ میں آپ کو کہوں کہ اس ایریے میں کچھ تھوڑی بہت ہوئی ہے ہماری، لیکن ہم نے ایک بڑا آپ کے پاس پیکج بھی موجود ہے. جو ابھی سردار شبریز صاحب بات کر رہے تھے کہ راولہ کوٹ میں نے جب کہا کہ راولہ کوٹ یہ بالکل اوچ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بالکل اس وقت قبلہ روح ہوں. یہ ہماری ایک بہت ہائی اعلیٰ سطح میں جس میں مطلب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سینئر حکام پنڈی سے بھی. تو میں نے وہاں پہ کہا کہ راولہ کوٹ سیکورٹی کا پہرا دے سکتے ہیں ہمارا ضلع، آپ پوری ریاست کی دے. لیکن میں نے کل راولہ کوٹ میں یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ لوگ میرا مان ہے، آپ میرا غرور ہے، تو اس میں یہ پنچ 5 بھی شامل ہے، پورے کے پورے راولہ کوٹ کی میں نے بات کی. تو آپ یقین مانیں کہ میں نے کوٹلی میں کل ہم ایک گروپ بیٹھے تھے. ابھی میں چونکہ آپ کے پاس کوٹلی کی ایک یوسی ہے براٹلا، وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا
اور اس سے پہلے ہم نے وہاں پہ خانقاہ وہاں پہ حاضری دی تھی. ہمارا آج بھی کافی کمیٹڈ دن تھا. تو میں رات کو وہاں پہ چڑوئی حلقے میں ہم گئے تھے, دعا اٹھ رہا ہے وہاں پہ, چونکہ چڑوئی میں دوبارہ ضمنی الیکشن میں بھی ہم نے کو 20,000 ووٹ لیا تھا. تو وہ دھواں اٹھنے کے لیے میں وہاں پہ بات کر آیا ہوں. تو بنیادی طور پہ اس کے حوالے سے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, آپ کی ایک اپنی کمٹمنٹ ہے. اور یہ میں نے جب رات کو کوٹلی میں بات کی کہ میں نے یہ بات کی تھی, آپ یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ اور آپ سے لوگوں کی توقعات اتنی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو بات کی 100% درست کی, آپ راولہ کوٹ والے یہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو لوگوں کی ہمارے حوالے سے یہ توقعات. تو میں چونکہ اس حلقے کے حوالے سے آج چونکہ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب بستی سے, وہ چونکہ اس دن بھی ماشاءاللہ جو 2 دن پہلے ہمارے باغ میں پروگرام ہوئے, ابھی جگلڑی سے ہم نے کچھ لوگوں کو شامل کیا. ابھی ہمارے راجہ راشد ہیں جگلڑی سے, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی 200 بندہ شامل کرانا ہے, ٹائم دیں. تو ابھی میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس 3 جگہ رہ گئی ہیں, حویلی, بھمبر اور نیلم. اب ٹائم بھی جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کریں. تو شمولیت ہم کوشش کریں گے کہ ہم کروا سکیں. اس موقع پہ چونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پونچھ 5 کا ابھی تک ہم نے کوئی پیکج, جبکہ آپ میں سے ہر ایک وزیر اعظم ہے, آپ کا کوئی پیکج نہیں دیا. بستی میں لینڈ سلائڈ ہونے جا رہے ہیں. یہاں بھی مجھے ظاہری طور پہ آپ اس ٹھنڈ میں آپ کے اوپر کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں, چونکہ آپ کو اور میرا ایک دوسرے کو دیکھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. تو میں آپ کو دیکھ کے تو میں بہت ہی توانا اور تنومند ہو جاتا ہوں, پھر مجھے کئی مہینوں کے لیے مجھے انرجی مل جاتی ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اس علاقے کا جو پیکج ہونا چاہیے تھا جب آپ وزیر اعظم بنے, اور آپ میں سے یقینی طور پہ ہر ایک اس پہ غرور کرنے کا اس کو حق ہے کہ وہ کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں. تو ہم نے اس ایریے کا کوئی پیکج نہیں دیا ہوا. تو یہ اس طرح کا ہمارا میرا کوئی وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ پروگرام بھی نہیں ہو سکا. وہ انشاءاللہ ہم الیکشن کے بعد آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں جو ڈیٹ اور ٹائم آپ رکھیں گے وہ ہم کریں گے. میں نے جو یہاں سے میجارٹی ہمارے لوگ جو ان اپوزڈ ہوئے, ہماری سپر والی ڈھکی وارڈ سے کسی نے کاغذ ہی جمع نہیں کروائے, انہوں نے آ کے پوچھا. تو جو جس طرح کہا, اور باقی آپ کی تیمروٹا میں اور دوسری جگہوں پہ, تھوراڑ میں بھی, جن جگہوں سے میں جو ساتھی ہمارے وڈرا ہوتے کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ان کو انتہائی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن جو ابھی ساتھی بھائی کو چھوٹی موٹی کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہوگی, کوئی دل شکنی ہوگی, ہو سکتا ہم سے کوتاہی ہوئی ہو, غلطی ہوئی ہو, تو ہم اس کے لیے ازالہ کرنے کے لیے بالکل حاضر ہیں. تو اگر کہیں کھڑے ہیں, آپ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. میں پورے پونچھ کی بات کر رہا ہوں, پونچھ 5 کی. اور اگر یہ بات سب کے لیے اپلیکیبل ہے, دیکھیں الیکشن 2-4 دنوں میں ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی ایک فیصلہ تاریخ میں عام رول ادا کرتا ہے. چونکہ جو لوگ وڈرا ہو رہے ہیں یہ ہٹ رہے ہیں, ان کو ان جگہوں سے بہتر اکوموڈیشن ملے گی. یہ میں آپ کو زبان دے رہا ہوں. آپ کا سارا جو توقعات ہیں, دیکھیں میں لوکل باڈیز کروانے والا میں ہوں ریاست کے اندر. آپ نے دیکھا کہ میں نے جو چومکی لڑائی لڑی, چاروں شانے چت کیا, چیخیں نکلوائی, دعا اٹھا, اور یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ممکن تھا, اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور اس میں بالکل میں نے کہا, مجھے بہت دھمکی دی گئی, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے سینئر ہمارے سیاسی رہنما آزاد کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے بھی موجود ہیں, وہ بھی میرے پاس آئے. ان کو اپروچ کیا گیا کہ اس کو کہیں کہ دیوانہ نہ بنے, پاگل پن کی حد تک نہ جائے, ہمیں حکومت چاہیے, یا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا جی حکومت نہیں چاہیے, میں کمپرومائز حکومت کر ہی نہیں سکتا, میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے, میرا مزاج ہی ایسا نہیں ہے. اب جو میرا مزاج نہیں ہے اس میں کیا کروں. تو میں نے کہا جی لوکل باڈیز کیوں آزاد کشمیر والے اس سے محروم رہے, کیوں آزاد کشمیر کا عام آدمی حکومتی امور میں حصہ نہ لے, کیوں اس کو فنڈ نہ ملے. تو میں تاریخ کے آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ فنڈ بھی دیں گے, اختیارات بھی دیں گے, پورے لوکل باڈیز کو ریویو کریں گے, سسٹم کو, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن جن ساتھیوں نے سیکریفائز کیا ہماری بات پہ لبیک کا, اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گئے, ان کا اس سے بہتر مقام و مرتبہ ملے گا, ان کو پوزیشن ملے گی, وہ اسی طرح حکومتی امور میں کہیں نہ کہیں سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنے بندے کو, چونکہ ایک بار وہ ہوتے ہوئے ایک باغ میں ہمارے
थोड़ा सा नाकबुल अंदेश किस्म का साथी है। मुझे एक दिन रात को व्हाट्सएप करता है कि आपने बाग में ये कहा था कि जिसने पानी पिलाया मुझे, मैं उसको भी नहीं भूला। मैंने कहा तू बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट है, तू नहीं समझेगा, चूंकि इस वक्त तो रात को किसी और मूड में है। लेकिन मैंने कहा मैं कभी नहीं भूलता, ये अल्लाह जानता है कि मैं नहीं भूलता। देर फेर हो सकती है लेकिन मैं अपने बंदे का, चूंकि आप मेरी ताकत होते हैं, आप मेरी स्ट्रेंथ है, आपका मेरे साथ इखलास है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तनवीर इलियास कदम बढ़ाओ, तनवीर इलियास कदम बढ़ाओ। तो मैं इस पुंछ 5 के अंदर जितने कबाइल आबाद है, हर कबीला मेरा अपना कबीला है, हर जगह मेरी अपनी जगह है। ये आपको मैं अमल से साबित करके दिखाऊंगा। आपको नहीं होगा कि मेरे पहले भी अब तक आप मामला देख लें, जो मेरे नजदीक वो इम्तियाज शहीन साहब या जितने साथी और ताहिर सुल्तान साहब के साथ कभी कभी, सरदार आजाद साहब के साथ मेरी नहीं बात हुई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैंने 4 दिन पहले ताहिर सुल्तान साहब को कहा कि मुझे सरदार आजाद साहब के हवाले से मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज भेजे। मैं चूंकि ट्रेवल कर रहा होता हूँ, एक फ़ोन, और मैं वाहिद आज़ाद किस्म को अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि अब तक मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हो, किसी वक्त कॉल ओवरलुक हो जाती होगी, लेकिन मैं 90% SMS और व्हाट्सएप का जवाब भी देता हूँ। बुनियादी तौर पे एक एक सीट के ऊपर आमिर शाह साहब का मैंने अभी कहा, नदीम अंजम साहब का जो नैयर सिद्दीक के हवाले से देखे, कोई जगह में छोड़ नहीं रहा। 3-4 मैंने वहाँ से क्या नहीं, सादात को कहा कि जी आप अपनी पल्स दें मुझे। तो अगर पूरी रियासत के साथ में अपने एरियाज भी याद रखे हुए, तो ये आप पे कोई आसान नहीं है। आपकी और मुझसे इतना ही तवक्को और गुमान होना चाहिए, और वो इंशाअल्लाह उससे बढ़ के होगा जो हमने एक दूसरे के लिए सोचा होगा। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, मैंने शुरू में ये कहा कि आप लोग जो है जो ख्वाब देखते रहे इसका, और मैंने भी ख्वाब देखा हो, लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर की सियासत कभी नहीं सोची। किसी वजह से आगे शायद अल्लाह ताला को कुछ मंजूर था। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह उस लेवल पे लाके दूंगा कि आपको ख्वाब, आपके ख्वाबों की ताबीर मिलेगी। आज़ाद कश्मीर बदलने जा रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि जी काम नहीं हुए, अभी आपको अखबारात में चूँकि हमने चीज़ें देनी शुरू की है, 50-60 आइटम के करीब हमने दिए। अभी चूँकि अखबारात की इन सबों पे जगह नहीं बन रही थी, या 50 दे रहे होंगे। आप देखेंगे कि हमारी इन कौमों में रियासत की डायरेक्शन कैसे रखी जाती है, इसका किबला कैसे दुरुस्त किया जाता है। उस हवाले से जो चीज़ें होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बनने बैठ कर कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं शोकत साहब का कह रहा था, शोकत एडवोकेट साहब का, बाद लोगों को शायद शोकत साहब ने भी यहाँ, उस वक्त उन्होंने भी यहाँ बात की थी, और उसके बाद शोकत साहब को मैंने बाद में 1-2 कामों के लिए मैंने कॉल की, तो वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो मैंने उनको कहा कि जी आपको मैं चाहता हूँ कि इधर एडजस्ट करूँ। सरदार शबरेज साहब क्योंकि हमारे घर के फर्द हैं, हमारे भाई हैं, उनका मैं क्या कहूँ, जो सगीर साहब के फ्रंट मैन थे हमेशा, उनको शायद हमारी को कम्युनिकेशन बेहतर नहीं। अभी मुझे नैयर मुमताज़ ने मिलाया था, तो वो उनके गिले शिकवे हैं, मैं चूँकि कुछ और कह रहा था, वो कुछ कह रहे कि मुझ तक बात ही नहीं पहुँची। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि जो बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने फैसले किए, सरदार खान बहादुर अब्दुल्ला साहब है, क्योंकि इनका सारी उम्र तालीम में गुजरा। पिछले ये 2016 के इलेक्शन में इन्होंने PMLN की भी सपोर्ट की। तो हमने इसको मतलब बिल्कुल, ये चूँकि होता नहीं है कि कोई मतलब का गुलाम हो और सारे एक दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा ये सारे मामलात में सरदार खान बहादुर साहब जिस तरह आगे आए, इन्होंने जो है ना मतलब आगे लीड किया। और अब तक ये मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि इनका माशाल्लाह ये बहुत ही मायनाज तजर्बा इनका, और इनकी शख्सियत का जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वस्फ है कि ये पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये हर आदमी के लिए अच्छा सोचते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये चीज़ रखी हुई है, इनकी हमें हर जगह पे कहीं ना कहीं मुशावरत होती है। तो उसमें ये है कि अपना मैंने सरदार जमील सफदर साहब का इसलिए पूछा कि उनके जिम्मे थी उनके और हमारे साथियों के कुछ ने पांजा खलता ना, कुछ ने पात्रिया खलता, भाई कैसे मतलब जीतेंगे और क्या होगा। तो हर आदमी ने अपना पैगाम पहुँचाना। जो इस वक्त भी साथी हैं, आपने थोड़ा टाइम तिब्रोटा बंगुई पातशोर या बेनाखा उड़ना मारा हो या रियाड़ा, हर जगह पे ये पैगाम, और जितने आप लोग दूर दराज से आए, इस वक्त ठंड भी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।